دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد اپنی جگہ سے مت اٹھیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر سورہ انعام کے شروع سے 3 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ قبر میں انعام۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، بڑے خوفناک مناظر میرے سامنے آئے، منکر نکیر کے سوالات کا وقت بڑا کٹھن اور دشوار گزرا۔ اچانک مجھ سے کہا گیا، دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اس لیے تجھے مصیبت آئی ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے جب مجھے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ایک نوری پیکر جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی حائل ہو گیا، وہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات پڑھاتا گیا، اس طرح میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس نوری پیکر سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں قبر، حشر اور پل صراط میں نیز ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری مدد کروں گا۔ شیطان کی تاریخ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، 5ویں پر تقی، 6 پر خازن، 7ویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ غرور اور تکبر نے کیا سے کیا بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، امیر تکبر کریں تو برا ہے لیکن غریب کریں تو بہت برا ہے۔ نمبر 2، زبان کو شکایت سے بند کرو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی، اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھو۔ نمبر 4، حکمران دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بدبخت ہوتے ہیں۔ نمبر 5، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ نمبر 6، اور اس دن پر آنسو بہا جو تیری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں نیکی نہ تھی۔ میوہ دار درخت کو مت کاٹنا۔ نمبر 8، ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ نمبر 9، چوری اور خیانت سے بچو، یہ افلاس پیدا کرتی ہے۔ نمبر 10، دنیا کے ساتھ مشغول ہو جانا جاہل کا بد ہے لیکن عالم کا بدتر ہے۔ ایک عرب خاتون کا سبق آموز واقعہ۔ عرب میں ایک عورت تھی، اس کا نام جعفر تھا، انتہائی سخی تھی، لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی کہ دائیں کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ کچھ دنوں سے وہ ایک راستے سے گزرنے لگی، اس راستے پر 2 اندھے بیٹھے ہوتے، یہ دونوں صدائیں لگاتے۔ ایک کی صدا ہوتی، الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا، یا رب مجھے جعفر کا بچہ ہوا عطا کر۔ جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے 2 درہم دیتی، جبکہ جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ ہے، جسے مرغی ملتی وہ اپنی مرغی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو جعفر کا فضل طلب کرتا تھا اور اس سے سوال کرتا تھا،
اور اس سے سوال کیا کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے صرف ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی جو میں 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ جعفر نے کہا جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی رہی۔ اسی طرح 2 درہم والے شخص کو 10 دن میں 100 دینار مل گئے۔ اندھے نے اپنا سر پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا ہائے میری کم بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا، میں مارا گیا۔ جعفر نے کہا یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے۔ جو اللہ کے فضل کے سوا دیگر راستے تلاش کرتے ہیں انہیں دنیا میں گھاٹا ملتا ہے اور آخرت میں رسوائی نصیب ہوتی ہے۔ کم ہی ایسے ہوں گے جو فاقوں سے مر جاتے ہوں گے۔ اس کے باوجود اس دنیا میں ایسوں کی کمی نہیں جو درہم و دینار کی خاطر ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کیا وجہ ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ نمبر 3 قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5 جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے۔ نمبر 6 جانتے ہو دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اسے نہیں ڈرتے۔ نمبر 7 شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اسے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے۔ نمبر 8 خویش و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ نمبر 9 موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ نمبر 10 دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے۔ ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔